ولادیمیر لینن یہ رشین انقلاب کا داعی تھا. دنیا میں پہلا انقلاب کمیونسٹ انقلاب لے کر آیا اور پہلے کمیونسٹ ریاست کو قائم کر کے دکھایا. مارکس کے جو نظریات تھے ان کو ایکچولائز کیا, ان کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آیا. تو یہ اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ولادیمیر لینن جو ہے 1870 میں پیدا ہوا تھا. ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا, ایک عام سے گھرانے میں. اپنی ایجوکیشن کے دوران یہ مارکس کی تعلیمات سے متاثر ہوا اور اپنی بعد میں تمام زندگی مارکس کی آئیڈیالوجی کو پڑھنے میں اور ان کے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے میں گزار دی. اس نے بولشوک پارٹی قائم کی تھی 1912 میں, 1912 میں قائم کی تھی, اور یہی وہ پارٹی تھی جو کہ انقلاب کا پیش خیمہ بنی. اور بعد میں یو ایس ایس آر میں جو ون پارٹی سسٹم اسٹیبلش ہوا تو وہ اسی پارٹی کے ذریعے ہی اسٹیبلش ہوا ہے. اور بعد میں ولادیمیر لینن کی وفات جو ہے 1924 1924 میں ہوئی. تو یہ اس زندگی میں اس نے کچھ ناکام کوششیں بھی کی ہیں رشیا میں انقلاب کے لیے. زار جو کہ بادشاہ تھا, بادشاہ کا ٹائٹل تھا, اس کے خلاف اس نے انقلاب لانے کی بہت کوششیں کی, ناکام ہوئی, لیکن ایٹ دی اینڈ کامیابی سے ملی. تو اس لحاظ سے کافی بڑا قد ہے اس کا ماڈرن ورلڈ میں. آپ دیکھیں فرینچ ریولوشن کے بعد اگر کوئی دوسرا بڑا ریولوشن جس نے دنیا کی روح تک کو متاثر کیا ہے وہ اس کا لایا ہوا ریولوشن تھا, رشین ریولوشن, جو کہ 1917 میں آیا اور یہ قائم رہا ہے 1989 تک. تو اس دوران رشیا جو کہ یو ایس ایس آر بن گیا دنیا کی سب سے بڑی ریاست بن کر سامنے آیا. تقریباً دنیا کا 50% سے زائد حصہ وہ یو ایس ایس آر کا حصہ. اور آخر میں جو اس کا نظریہ جو ڈائلیکٹک مٹیریلزم کا ایز اٹ اس نے مارکس سے لیا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. مطلب ڈائلیکٹک ہسٹوریکل کنسپشن آف ڈائلیکٹک مٹیریلزم, اس میں اس نے بنیادی طور پر وہی بات کی ہے کہ معاشرے میں جتنی بھی تبدیلیاں شروع سے لے کر اب تک آئی ہیں تو اس میں جو ڈٹرمیننٹ فیکٹر جو ہے وہ مادہ ہے, وہ یہ ریسورسز ہیں, یہ مینز آف پروڈکشن ہیں. جن کے پاس یہ مینز آف پروڈکشن رہے ہیں انہوں نے ہی رول کیا ہے, جن کے پاس نہیں ان پر ظلم ہوا. تو یہ جتنی بھی تاریخ میں تبدیلیاں آئی ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ مینز آف پروڈکشن ہے. تو یہ ہے اس کے بنیادی آئیڈیاز, اور انہی آئیڈیاز کو ڈائجسٹ کیا مزدوروں نے, سمجھا اور اسے فالو کیا, اور ایٹ دی اینڈ رشیا میں انقلاب لے کے آئے. اور یہ انقلاب اس حد تک بڑا تھا کہ اس سے نا جو سرمایہ داری نظام جو پلر وہ تھر تھر کام رہے تھے کہ بھئی یہ نظام کسی بھی وقت یورپ میں داخل ہو جائے گا, اور یہ داخل ہوا. اور اس انقلاب کو روکنے کے لیے, اس نظام کو روکنے کے لیے یہ پوری کولڈ وار جو ہے یہ اسٹیبلش ہوئی, اور امریکہ اور یو ایس ایس آر دونوں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے, دنیا میں اپنے الائز بنائے, سیٹلائٹ سٹیٹس کے ذریعے وارز ہوئیں. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس بندے کے انقلاب کی وجہ سے دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہوئی, اور اس کے اثرات اس حد تک چھائے رہے کہ جب تک یو ایس ایس آر ختم نہیں ہوا تب تک اس کے اثرات ورلڈ پولیٹکس پہ حاوی رہے.